بھائی صاحب ایک شک میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فیوچر کا جو بھی حکمرانی نظام ہوگا اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، جنہوں نے ساری جنگ لڑی ہے انہی کا فیوچر میں کوئی کردار نہیں ہوگا اور ان کو غزہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حماس فریق تو ہے جی، یعنی وہ اتفاق کرے اس سمجھوتے پر لیکن وہاں رہ نہیں سکتے۔ کیا معاہدہ ہے یار، یہ کیا مسلمان لیڈروں کی مت ماری گئی ہے یار۔ میرے خیال سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس کو بھی فلسطین کی کوس سے محبت ہے وہ اس قسم کی کیلسنس برداشت نہیں کر سکتا کہ حماس وہاں سے بھاگ جائے۔ ہم جانے دیں گے آپ کو، احسان دیکھیں ان کے باپ پر کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے نکل کے بھاگیں تو ہم راستہ دیں گے ان کو۔ یہ وہ منافقت ہے جو اگر جاری نہ رہتی تو 70 سال سے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، 70 سال میں۔ بالکل بخاری صاحب، اور ایک پوائنٹ میں تو بالکل وہی والی بات ہے جو آپ اپنے پچھلے پروگرامز میں کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک پلان ہے کہ مسلم فورسز کو ہی حماس سے لڑوا دیا جائے، اور اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلم فورسز یقین نہیں بنائیں اس بات کو کہ حماس جو ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایبسلیوٹلی، یہ وہ سازش ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں یا تو نہ جانتے ہوئے، اور اگر جان بوجھ کے ہو رہے ہیں تو پھر یہ فلسطینیوں کے ساتھ، یہ فلسطینیوں کی کاز کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے بعد بس یہ فلسطین سب کچھ معاملہ نبٹ جائے گا، وہ بھول میں ہے۔ فلسطینی جو ہیں وہ صرف غزہ میں نہیں ہیں، فلسطینی پوری دنیا میں ہیں۔ میں یاد دلا چکا ہوں 60 اور 70s کی دہائی جب ایئر لائنر اغوا ہوتے تھے، جب لیلا خالد جیسی ایک لڑکی امریکن ایئر لائنر لے اڑی تھی اور ناکوں چنے چبوا دیے تھے اس نے بیروت میں، جب انہوں نے سرنڈر کیا تو ہر بات ان کی مانی، اس کو سیف پیسج دیا گیا کہ وہ چلی جائے اپنی تنظیم کے پاس واپس، پی ایل او کے پاس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ تیا پانچا کر کے کوئی نہ کوئی صورت اس کی بنا کے فلسطینی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ جی بالکل بخاری صاحب، اور اس میں ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور آہستہ آہستہ وہاں سے اسرائیلی فورسز انخلا کریں گے، جبکہ نہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور پھر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کی بات کی جا رہی ہے جس کا قیام ابھی تک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ریئلٹی سے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے، کرے گا کیا، نہیں مطلب کیا ہے، اور فوجیں نکالنے کی جب بات ہو رہی تو وہ یہ اس کی مرضی ہے، وہ آہستہ آہستہ نکالے گا۔ وہ نہ نکالے گا تو کیا کر لیں گے آپ؟ ابھی تو کوئی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے، جب ریزسٹنس نہیں ہوگی تو پھر وہ جو مرضی کرے غزہ میں۔ میرے خیال سے ساروں نے مل ملا کے سازش کر کے نیتن یاہو کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ غزہ سمیت پوری مسلم مشرق وسطیٰ میں جو چاہے کرے۔ تو میں وارن کر رہا ہوں کہ جو ملک اس خطے میں بستے ہیں اپنی اپنی تیاری کر لیں۔ جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔